امام صاحب نے جو ابھی درس دیا ہے اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں گا، آپ لوگ غور سے سنیے۔ روزہ اور اس کا ثواب۔ محترم بھائیوں، ذوالحجہ کا یہ عشرہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس نعمت کو محسوس کرے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ وہ اس طرح کے انسان اس عشرہ کو مزید توجہ کے ساتھ خاص کرے اور اس میں اپنے آپ کو اطاعت اور تابعداری میں لگائے رکھے۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری عشرہ کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی اور محرم کے پہلے عشرہ کی۔ ہمارے اس عشرہ میں خیر کے طریقے کئی قسم کے ہیں، انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ مسلمان کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں نیک عمل کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور روزہ ایک بڑا عمل صالح ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کا ہے مگر روزہ کہ وہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو میں نے کہا، مجھے جنت میں لے جانے والے عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم پکڑو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، روزہ کو لازم پکڑو۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اجر کے اعتبار سے سب سے بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم، ہر مہینے کے 3 دن اور مہینہ کے پہلے سوموار یعنی کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، ان 9 دنوں کے روزے رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ مستحب ہیں، خاص کر ذوالحجہ کا 9واں دن جو یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ نفلی روزوں میں سب سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سے اس روزے پر خاص توجہ دی ہے اور اس کے روزے کے بڑا ثواب بتایا ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ پہلے کے اور بعد کے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے پہلے کے 1 سال اور اپنے بعد کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے والے کے دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ حج نہ کرنے والے کے لیے ہی مستحب ہے، رہا حاجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی سنت ہے۔ پھر یہ عرفہ والوں کے لیے عید کا دن ہے اور عید کا دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عرفہ کا دن قربانی کا دن ہے اور تشریق کا ایام ہم اسلام والوں کے لیے عید ہے اور یہ کھانے پینے کے دن میں۔ اے اللہ، اپنی اطاعت پر ہماری مدد فرما، ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔